بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار، فإمساکن پس روک لینا ہے، بمعروف بھلے طریقے پر، او یا تسریح چھوڑ دینا ہے، بإحسان احسان کے ساتھ، ولا یحل اور نہیں حلال، لکم تم مردوں کے لیے، ان تأخذوا یہ کہ لو تم، مما اس میں سے جو، آتیتموہن دے دیا تم نے ان عورتوں کو، شیئن کچھ بھی، الا مگر، ان یخافا یہ کہ اندیشہ رکھیں دونوں، اللہ یہ کہ نہیں، یقیما قائم رکھ پائیں گے، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فإن خفتم پس اگر اندیشہ کیا تم نے، اللہ یقیما یہ کہ نہیں قائم رکھ پائیں گے وہ دونوں، حدود اللہ اللہ کی حدود کو، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ، علیہما دونوں پر، فیما اس بات میں کہ، افتدت بہ عورت بدلہ دے اس کا، تلک حدود اللہ یہ ہیں اللہ کی حدیں، فلا تعتدوها پس نہ آگے بڑھنا ان سے، ومن یتعدی اور جو کوئی آگے بڑھ گیا، حدود اللہ اللہ کی حدوں کے، فاولئک پس وہ لوگ، ہم الظالمون وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ پوری آیت رجوع صرف دو بار کی طلاق پر ہے، اس کے بعد نیک نیتی سے روک لینا ہے یا پھر نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں جو مال عورتوں کو دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو ڈر لگے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ سو اگر تمہیں ڈر لگا کہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے تو پھر عورت کو اپنا بدلہ دینے میں کوئی گناہ نہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو آگے بڑھ گیا وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ فَإِن پس اگر، طلقها طلاق دے دی عورت کو، فلا تحل پس وہ حلال نہ رہی، لہو اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ، تنکح نکاح کر لے وہ عورت، زوجن غیرہ کسی دوسرے مرد سے، فَإِن پس اگر، طلقها وہ مرد طلاق دے دے اس کو، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں پر، ان یتراجعا یہ کہ وہ دونوں واپسی کر لیں، ان ظنا اگر گمان رکھیں، ان یقیما یہ کہ قائم رکھ پائیں گے وہ دونوں، حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا کھول کر بیان کرتا ہے وہ ان کو، لقوم یعلمون علم جانتی قوم کے لیے۔ پوری آیت سو اگر تیسری طلاق اس کو دے دی تو اب وہ شوہر کے لیے حلال نہ رہی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ سو اگر وہ دوسرا مرد طلاق دے دے تب یہ دونوں واپسی کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں کا گمان ہو کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ پائیں گے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ علم جانتی قوم کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم۔ وَإِذَا اور جب طلقتم النساء طلاق دے چکے تم عورتوں کو، فبلغنا پس وہ پہنچ گئیں، اجلہن اپنی عدت کو، فامسکوہن پس روک لو تم ان کو، بمعروف بھلے طریقے پر، او سرحوہن یا فارغ کر دو ان کو، بمعروف بھلے طریقے پر، ولا تمسکوہن اور نہ روکو تم ان کو، ضراراً ستانے کے لیے، لتعتدوا تاکہ زیادتی کرو تم، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا، ذالک ایسا، فقد پس بالیقین، ظلم ظلم کیا اس نے، نفسہ اپنے آپ پر، ولا تتخذوا اور نہ بناؤ تم، آیات اللہ اللہ کی آیات کا، ہزوا مذاق، واذکروا اور یاد رکھو، نعمت اللہ اللہ کا انعام ہے، علیکم تم پر، وما اور وہ جو انزل اتاری، علیکم تم پر، من الکتابی کتاب، والحکمتی اور دانائی، یعظکم نصیحت کرتا ہے تمہیں، بہی ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اور ڈرو تم اللہ سے، واعلموا اور جان لو تم، ان اللہ یہ کہ اللہ، بکل شیء ہر چیز کا، علیم جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم ان کو بھلے طریقے پر روک لو یا پھر بھلے طریقے سے فارغ کر دو، اور تم عورتوں کو ستانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ زیادتی کر سکو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا۔ اور تم آیات الہیہ کا مذاق مت بناؤ، اور یاد رکھو تم پر اللہ کا انعام ہے، اور جو تم پر کتاب اور دانائی اتاری اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ رکوع میں درج 229 تا 231 تین آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 229 الطلاق مرتان سے ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون تک فرمایا، رجوع صرف 2 بار کی طلاق پر ہے، اس کے بعد نیک نیتی سے روک لینا ہے یا پھر نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی مرد کے پاس کل 3 طلاق کا اختیار ہے، جن میں سے صرف 2 طلاق تک شوہر اپنی بیوی سے عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع صرف نیک نیتی اور حسن سلوک کے ارادے سے ہی ہونا چاہیے، بیوی کو تنگ کرنے، تکلیف دینے کے ارادے سے قطعاً نہیں۔ اگر رجوع کے لیے دل نہ مانے تو احسان کے ساتھ کچھ مال دے کر عورت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس طرح طلاق کی عدت گزر جانے کے باوجود دوبارہ نکاح کی صورت باقی رہتی ہے۔ اگر تینوں طلاق دے دیں تو پھر رجوع نہ ہو سکے گا۔ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے طلاق پر طلاق دیے جاتے، دل مانتا تو تھوڑی دیر کے لیے رجوع کر لیتے، پھر دوبارہ طلاق پر طلاق دینا شروع ہو جاتے۔ اسلام نے طلاق کی اور ایام عدت کی گنتی متعین کر کے عورتوں پر ناروا مظالم کے تمام راستے بند کر دیے۔ آگے فرمایا، اور تمہارے لیے جائز نہیں جو مال عورتوں کو تم دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر جب دونوں کو ڈر لگے کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ یعنی شوہر اپنی بیوی کو اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو حق مہر، زیور یا کوئی تحفہ، ہدیہ وغیرہ جو دے چکا ہو اس کی واپسی کا مطالبہ نہ کرے، الا یہ کہ دونوں ڈر جائیں کہ اب اگر رشتہ باقی رہتا ہے تو اللہ کے حکم دونوں سے پورے نہیں ہو پائیں گے۔ آگے مزید فرمایا،
سو اگر تمہیں ڈر لگا کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے تو پھر عورت کو اپنا بدلہ دینے میں کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ عورت کی طرف سے خلا کی صورت ہے۔ وہ مرد کے ساتھ اگر نباہ نہیں کر سکتی تو اپنے عوض مرد کو مال دے کر آزادی حاصل کر لے۔ یہ خلا گھر بیٹھ کر باہمی رضامندی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اگر گھر میں مسئلہ حل نہ ہو تو جج یا پھر پنچایت بھی خلا دلوانے میں کردار ادا کر سکتی ہے۔ آخر میں فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو آگے بڑھ گیا وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی ازدواجی تعلقات کو قائم رکھنے یا قطع کرنے کے جو ضابطے اللہ نے طے کر چھوڑے ہیں، فریقین پر ان کی پابندی لازمی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے اللہ کے ہاں ظالم شمار ہوں گے۔ آیت نمبر 230 فَإِن طَلَّقَهَا سے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تک فرمایا پس اگر تیسری طلاق اس کو دے دی تو اب وہ شوہر کے لیے حلال نہ رہی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے، یعنی مرد کے پاس تیسری طلاق آخری تھی، وہ بھی اگر دے دی تو اب اس کی بیوی اس پر مکمل حرام ہو گئی، نہ رجوع ہو سکتا ہے نہ ہی نکاح، الا یہ کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے۔ آگے فرمایا پس اگر وہ دوسرا مرد طلاق دے دے تب یہ دونوں واپسی کر لے تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ دونوں کا گمان ہو کہ اللہ کی حدیں قائم رکھ پائیں گے۔ یعنی پوری کوشش کے باوجود اگر دوسرا نکاح بھی قائم نہیں رہ سکا یا عورت بیوہ ہو گئی تو اب سابق شوہر کے نزدیک اس عورت کی وہی حیثیت ہوگی جو ہر غیر محرم مرد کے نزدیک ہے، مطلب سابق شوہر کے ساتھ بھی اب نکاح ہو سکتا ہے اگر دونوں شرعی حدود کے تحت نباہ پر مطمئن ہوں تو۔ یوں سمجھیے تینوں طلاق کے بعد سابق شوہر کے لیے حرام ہو جانے والی عورت دوسرے مرد کے نکاح سے فارغ ہو کر اب پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ اس حلال ہونے کو شرع میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک حلالہ وہ ہے جو بغیر منصوبے کے ہو، اور منصوبے بنا کر جو حلالے کروائے جاتے ہیں وہ بمطابق احادیث ملعونیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حلالہ کرنے اور کروانے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ آخر میں فرمایا اور یہ اللہ کی حدیں ہیں جنہیں وہ علم جانتی قوم کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے، یعنی وہ قوم جو علم پر یقین رکھتی ہو، علم سے مستفید ہونا چاہتی ہو، اس کے سامنے اللہ اپنی حدیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ رہنمائی لے سکے، بخلاف جاہلوں کے جنہیں علم سے کوئی سروکار نہیں۔ آیت نمبر 231 وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ سے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تک فرمایا اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکے اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم ان کو بھلے طریقے پر روک لو یا پھر بھلے طریقے سے فارغ کر دو، یعنی پہلی طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد عدت مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر کے مرد اپنے نکاح میں عورت کو روک لے یا پھر عدت مکمل ہونے دے اور چھوڑ دے۔ دونوں صورتوں میں بھلائی اختیار کرنا مرد کے لیے ضروری ہے۔ روکنے کی صورت میں بھلائی کا مطلب خرچہ دینے اور حسن سلوک کرنے کی ذمہ داری قبول کرے، چھوڑنے کی صورت میں بھلائی کا مطلب دل جوئی کے لیے کچھ مال دے کر فارغ کرے۔ آگے فرمایا اور تم عورتوں کو ستانے کی غرض سے نہ روکو تاکہ زیادتی کر سکو، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی عورتوں کو محض ستانے اور زیادتی کرنے کی غرض سے رجوع کرنا سراسر ظلم ہے۔ ایسے ظالم مردوں کو سزا دنیا میں بھی مل سکتی ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ اس سزا کے مستحق وہ مرد بھی ہیں جو فراخی کے باوجود یا کمائی کما سکنے کے باوجود خرچ سے بیویوں کو ترساتے ہیں، بلکہ الٹا بیویوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے میکے سے پیسہ لا کر ان کمینوں کو کھلائیں۔ آگے مزید فرمایا اور تم آیات الہیہ کا مذاق مت بناؤ اور یاد رکھو تم پر اللہ کا انعام ہے، اور جو تم پر کتاب اور دانائی اتاری اس کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعنی اللہ کی آیات و احکامات کو سنجیدہ نہ لینا، فائدہ نظر آئے تو آیتوں کے حوالے دینا، نقصان محسوس ہو تو آیات سے منہ پھیر لینا اور ہیلے بہانے تراشنا، زبان سے طلاق، رجوع، ایلا وغیرہ کے الفاظ بول کر کہہ دینا غصے میں نکل گئے،
ہنسی میں نکل گئے یا پھر بے دھیانی میں نکل گئے، خیر ہے جی، یہ تمام صورتیں آیات کے ساتھ مذاق کی ہیں۔ اسی طرح کے مذاق پچھلی قومیں کرتیں، جس وجہ سے اللہ نے ان سے ناراض ہو کر انعامات کے لیے مسلمانوں کا انتخاب کیا اور کتاب و حکمت کے ذریعے مسلمانوں کو رہنمائی دی۔ اب اگر یہ بھی ویسا ہی کرنا شروع کر دے تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ آخر میں فرمایا، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی جس طرح نماز، روزے اور حج میں رب تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ضروری ہے، ویسے ہی خانگی اور ازدواجی معاملات میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہر ایک کی نیت اور عادت سے پوری طرح باخبر ہے۔